سلیمان علیہ السلام نے، بخاری شریف میں ہے، اپنے کمانڈروں کو، جرنیلوں کو حکم دے دیا کہ اس مہم پر چڑھائی کر لو۔ فوج کے افسران نے اور وزراء نے معذرت کر لی، موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اس وقت نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی جو فوجی ڈسپلن ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی معذرت کی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کی باتیں پسند نہیں آئی، خفا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا آج رات کو میں اپنی بہت ساری بیویوں سے مل لوں گا۔ 60 سے لے کر کے 120 تک بیویاں تھیں، اور سب سے بچے پیدا ہو جائیں گے، اور 15 سال کا بچہ جس کو صحیح طرح تربیت دی جائے وہ دشمن پر وار کر سکتا ہے۔ چلو یہ ایک مہم ابھی نہ صحیح، 20 سال بعد سے تم کو نہیں بھیجنا ہے، تم جیسے بزدلوں کو میں نے بھیجنا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مجاہدین پیدا کرنے کے لیے رات کو تمام ازواج مقدسات سے مل گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی، اور والقینا علی کرسیہ جسدا، اس سے بھی تمام بچہ پیدا ہو گیا، گوشت کا لوتڑا۔ دایا لے کے آئی کہ حضرت یہ بچہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ حضرت یہ فرماتے ہوئے کہ میں اپنی بیویوں سے ملوں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو جہاد پر بھیجوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ حدیث شریف جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں اس کو بیان فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے سب کے سب عورتیں لڑکے دیتی اور سب کے سب مجاہدین بن کے رہے۔ پیغمبر کے دل میں ہر وقت اللہ موجود ہوتا ہے، قلب نبی کا کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، لیکن یہ افعال زبان کے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں قرآن شریف ہے، پورا سورۃ یاسین بھی ہے، اور آپ نے کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھا، بھئی میرے پیٹ میں سورہ یاسین ہے، اس سے تھوڑا سنت ادا ہوگی۔ آپ کو سب پتہ ہے، اور آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، بھلے آپ کے پیٹ میں اور دل میں 5000 مرتبہ اللہ اکبر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دینا مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن ایک معصوم نبی، زمانے کا بادشاہ، ان کی طرف سے نہ کہنے کی وجہ سے ان کے جہادی مہم میں فرق آ گیا۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوالات ہوئے ہیں، 5 سوالات ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو شام کے پیغمبر تھے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ سورۃ یوسف نازل ہوئی۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے؟ موسیٰ و خضر کی کیا سرگزشت ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کئی دن تک، بعض روایت میں 40 دن تک وہی رک گئی، اور حضرت بڑے غمگین ہو گئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہیں اس صدمے میں آپ جان نہ دے، قربان نہ کرے۔ اتنا بڑا صدمہ تھا، اور وجہ یہ بیان کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور وقت پر کہے۔ کہتا نا کہ وہ ایک آدمی جا رہا تھا کوئی جانور خریدنے، تو کہا بس منڈی جا رہا ہوں اور وہ گائے لے آؤں گا اور وہ 2 سیر دودھ ٹائم کر دے گی۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ تو کہو، تو غصہ ہو گیا کہ انشاءاللہ کا کیا کام ہے، یہ پیسے ہیں اور یہ منڈی ہے، گائے کھڑی ہے، کوئی ایک لے آئیں گے، انشاءاللہ کا کیا کام ہے۔
بیوی اس کی نیک عورت تھی، اس نے کہا انشاءاللہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، کہہ دے اچھا ہے۔ اس نے کہا آج بغیر انشاءاللہ کے لے آتا ہوں میں۔ چلا گیا منڈی، وہاں بڑے خوبصورت گائے، بڑے اچھے تھنوں والی، دودھ والی اس نے پسند کی، سودا طے ہو گیا۔ جب پیسہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب غائب۔ گھر آیا، بیوی کو سناتا ہے کہ میں تو منڈی گیا انشاءاللہ، وہاں گائے بھی پسند آ گئی انشاءاللہ اور پیسے بھی طے ہو گئے انشاءاللہ، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ تو جیب وہاں پیسوں کے غائب ہو گئی تھی انشاءاللہ۔ بیوی نے اس کو کہا کہ اب بے موقع 10 دفعہ انشاءاللہ کہتے، وقت پر ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، ایک دفعہ بہت ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو کام جائز ہو اور مستقبل سے وابستہ ہو اس پہ انشاءاللہ کہنا ہے، انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں یہ چیز دے دوں گا۔ یہ کوئی نہیں کہ میں انشاءاللہ ماروں گا آپ کو اور میں چوری کروں گا انشاءاللہ۔ مذموم افعال پر مدد الہی نہیں مانگی جاتی، محمود امور پر سنت طریقہ ہے کہ ان پر آپ انشاءاللہ کہیں۔ آداب میں سے اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہہ دینا مستحب ہے، اور حضرت سلیمان کے نہ کہنے سے حضرت کو جہاد کے مسئلے میں کچھ رکاوٹ ہو گئی، نقصان پہنچ گیا۔ اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المعصومین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولیاء والمتقین کو وحی کے آنے میں دیر ہو گئی، اور وجہ اللہ نے یہ بیان کی کہ حضرت آپ نے یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ تو کہا نہیں تھا، کیسے وقت پر وحی آتی؟ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے مستحب چھوٹنے سے انہیں نقصان پہنچا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ ظاہراً نہ کہنے کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی، تو جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور عمر بھر پگڑیوں سے دور رہتے ہیں، وہ ننگے سر والے ہمارے بھائی اور پگڑیوں سے محروم مولوی اپنی شکل آئینے میں دیکھے ذرا کہ یہ مستحبات کا جنازہ نکالنے والے کہیں خود ان کا جنازہ تو نہیں پڑا جا رہا۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ نقصان کا پتہ بھی چلنا یہ بھی تو غیرت ہے اور سمجھ کی بات ہے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ متنبی نے کہا ہے وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَا يَفْقَهُ، یہ بھی خدا کے عذاب میں سے کہ سزا مل رہی ہے اور عقل نہیں۔